پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 30 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کا ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے دنیا کی بہترین متاع۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرء الصالحۃ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ پیارے بچوں، انسان دنیا کو برت کر چھوڑ جاتا ہے، انسان دنیا کو برت کر چھوڑ جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ اچھا، صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا دین سے مل جائے، دنیا دین سے مل جائے تو لا زوال دولت ہے، تو ایک لا زوال دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ قطرے کو ہزار خطرے ہیں، قطرے کو ہزار خطرے ہیں، قطرہ خالی الگ پڑا ہو تو ختم ہی ہو جانا اسے۔ قطرے کو کیا ہے؟ ہزار خطرے ہیں۔ دریا سے مل جائے، ایک قطرہ ہے، اور دریا سے مل جائے تو اسے روانی بھی مل جاتی ہے، طغیانی بھی مل جاتی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اور وہ خطرات سے باہر ہو جاتا ہے، خطرات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اچھا، عورت کو بہترین متاع جو اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ عورت بہترین دنیا کی متاع ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں عورت کو بہترین متاع اس لیے فرمایا گیا کہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے۔ تو دعا جب آدمی بالغ ہو جائے تو اسے نیک بیوی کی دعا کرنی چاہیے، صرف بیوی کی نہیں، نیک عورت کی دعا کرنی چاہیے۔ کس کی؟ نیک عورت۔ اچھا، یہ باپ پر اولاد کا حق بھی ہے کہ وہ نیک عورت سے نکاح کرے، بس کس سے نکاح کرے؟ نیک عورت سے، کیونکہ ماں کا اثر بچے میں آتا ہے اور ننہال کا اثر بھی بچے کے اندر آتا ہے، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے یہ دیکھ لے کہ جس سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ عورت نیک ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ عورت کو بہترین متاع کس لیے کہا گیا کہ نیک بیوی مرد کو کیا کر دیتی ہے؟ نیک بنا دیتی ہے۔ اور مرد کا نیک ہو جانا یعنی بیوی نیک ہے تو وہ اپنے مرد کو بھی نیکی کی طرف لائے گی، اور آدمی کے اندر نیکی آ جانا یہ اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ ہاں، بے آدمی نیک ہو جائے سبحان اللہ، اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، ہے نہیں؟ وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اچھا، ایک دیکھیں سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اپنے پڑھتے ہیں نہیں، اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اچھائی دے۔ تو اس کی تفسیر کیا فرمائی؟ نیک بیوی دے۔ کیا فرمایا؟ نیک بیوی دے۔ اور آخرت میں جو آیا نہیں وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ تو اس کے میں آپ کے اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما۔ اور جو آگ آیا وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ کیا فرمایا؟ عذاب النار، آگ کے بارے میں کیا فرمایا کہ خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، علماء فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے ایسے ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے نکاح کرنا، بس سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ ایک اہم فیصلہ۔ یہ کوئی گڑیا گڈو کھیل نہیں ہوتا کہ کسی کے کہنے پر کسی سے بھی نکاح کر لیا یا جلد بازی میں نکاح کر لیا، بلکہ اس میں بہتر رہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے مشورے سے کرے، اور اپنی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست جو عقل دی ہے اس کا بھی استعمال کرے، اور نیک عورت سے
جو ہے نکاح کرے، تاکہ کل آنے والی اولاد جو آپ کی ہوگی اس پر ماں کا اثر پڑے گا. ماں نیک ہوگی تو بچے بھی نیک اور پرہیزگار ہوں گے، اور بچے نیک پرہیزگار ہوں گے تو ماشاءاللہ پھر دنیا بھی آپ کی اچھی ہونی ہے اور آخرت بھی اچھی ہونی ہے. کیونکہ سب سے بڑی جو متاع بتایا عورت کو بتایا، ایسے ہی میرا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری دولت اکٹھی کر لیتے ہیں، وہ مالدار کہلاتے ہیں. اصل مالداری یہ ہے کہ آدمی کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، اس کی اولاد اس کے پاس دولت اور مال تو بہت ہے، بات سمجھ رہے ہیں، دنیا کا مال و متے کا انبار لگے ہوئے ہیں، مگر اگر اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو جو ہے فوقیت نہیں دیتی، عزت نہیں کرتی، گالیاں بکتی ہے، تو کیا ہے، وہ اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، اس کی تو ذلت کی زندگی کٹ رہی ہے. اور کسی شخص کے پاس اگرچہ مال و دولت بہت زیادہ نہیں ہے، مگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی تھی، یا اس نے اچھی عورت سے نکاح کیا، اور پھر دونوں نے مل کے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی. اب وہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، اگرچہ وہ غریب ہیں، مگر ان کی اولاد فرما بردار ہے، کہنا ماننے والی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑوں کا ادب کرنے والی ہے، تو اس سے بڑا مالدار کون ہے؟ سبحان اللہ. تو اصل یہ ہے.